اس وقت پاکستان مہنگائی میں نمبر 1، بے روزگاری میں نمبر 1، غربت میں اضافے میں نمبر 1۔ اور یہ سب کچھ کیسے کیا گیا؟ یہ باقاعدہ طور پہ بڑی محنت سے کیا گیا، محلاتی سازشوں کے ذریعے کیا گیا، بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے کیا گیا، اور لوگوں کے ضمیر خرید کر، ارکان پارلیمان کے ضمیر خریدے گئے، سیاسی جماعتوں کے ضمیر خریدے گئے، منڈیاں لگائی گئیں، اور سازشوں کے تانے بانے بنے گئے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ تمام جو دوست ممالک تھے ان کے حکمرانوں کو بھی اپروچ کیا گیا کہ عمران خان سے جان چھڑوائیں، ورنہ یہ سب آپ کے لیے خطرناک ہوگا، اور اگر یہ برقرار رہا تو آپ کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اور بجائے اس کے کہ اس وقت کے جرنیل پاکستان کا مفاد سوچتے، پاکستان کے فائدے کی بات کرتے، پاکستانی عوام کی بات کرتے، ترقی اور خوشحالی کی بات کرتے، انہوں نے سازشوں کے تانے بانے بنے۔ اور صورتحال کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا سب سے پہلے تو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، اور 2018 میں بھی، صرف 2024 میں نہیں، 2018 میں بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور ان کے نمبرز کم کیے گئے، ان کی سیٹیں کم کی گئیں، اور آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا، بٹھا کر سیٹیں کم کی گئیں تاکہ ایک مستحکم حکومت نہ آ سکے۔ یہ پہلے سے جنرل باجوہ اینڈ کمپنی نے پلان کیا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، اور ساتھ جو ہیں اپاہج قسم کے، ٹٹو قسم کے جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ لگائی جائیں، اور ان کو ساتھ لگایا جائے تاکہ سادہ اکثریت اس کے پاس نہ ہو، اور جب چاہیں ہم ان کے کان مروڑ سکیں۔ یہ سب کچھ کیا گیا۔ عمران خان صاحب کو حکومت مل گئی، اسد عمر صاحب وزیر خزانہ آئے، اور ٹھیک چند دن کے بعد، چند ہفتوں کے بعد، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک میڈیا کمپین لانچ کروائی گئی، اور کہا گیا یہ آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لے رہے، اور آئی ایم ایف سے قرضے نہ لے کر یہ بہت بڑا قومی جرم کر رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے، عمران خان صاحب نے ذرا متبادل سوچ رہے تھے، وہ متبادل ذرائع سوچ رہے تھے کیسے بچا جا سکتا ہے، لیکن اسد عمر صاحب کے خلاف کمپین لانچ کی گئی، اور بالآخر انہیں وزارت خزانہ سے ہٹوا دیا گیا کہ جن کو نہیں پتا، یہ آئی ایم ایف کو، عالمی مالیاتی اداروں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، یہ ماہر معیشت نہیں ہے۔ اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آ گئے۔ حفیظ شیخ صاحب بھی کچھ عرصہ ان کو برداشت کیا گیا، جب دیکھا گیا کہ نہیں، یہ بھی ذرا یوں یا کرتے ہیں، کبھی کبھی عمران خان کی بات مان لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں بھی کر دیتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی نو بول دیتے ہیں، لہذا انہیں ووٹ خرید کر ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے گیلانی صاحب سے ہروا دیا گیا۔ سادہ اکثریت حاصل ہے جناب عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، جیت جاتے ہیں گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے، اور حفیظ شیخ صاحب کو ہروا دیا گیا، وہ بھی پسند نہیں۔ اس کے بعد حماد اظہر صاحب وزیر خزانہ آ گئے، وہ بھی پسند نہیں، ان کو بھی فارغ کروا دیا گیا۔ اس کے بعد شوکت ترین صاحب آ جاتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب، اور اس کے باوجود یہ ساری وزارتیں تبدیل ہو رہی ہیں، وزیر خزانہ کسی کو ٹکنے نہیں دیا جا رہا، اور اس دوران آ گیا کووڈ، بھی آ گیا کووڈ-19۔ اس دوران بھی پاکستان کی ترقی آگے کی طرف جا رہی تھی، اور شوکت ترین صاحب آگے لے کے بڑھ رہے تھے، اور چھوٹے چھوٹے کام کر رہے تھے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے تھے عام آدمی کی بھلائی کے لیے۔ آٹے کا سکینڈل آتا تھا تو وہ کسانوں کے ساتھ کھڑے تھے، چینی کا سکینڈل آیا تو وہ کسانوں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے، مل مالکان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ ان کا قصور تھا کہ یہ تو شوگر مل مافیاز کو پڑ گئے، یہ تو فلور مل مافیاز کو پڑ گئے، اور ان کے خلاف تحقیقات کرواتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا گیا۔ انہوں نے ٹیکسیشن کا نظام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، شبر زیدی صاحب کو لایا گیا، شبر زیدی صاحب بھی برداشت نہیں ہوئے، ان کو بھی فارغ کروا دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا، اور پھر رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اور انہی ڈار صاحب کو واپس لائے، اسی مافیا کو واپس لائے جن کی وجہ سے پچھلے 25 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو یہ دو خاندان لوٹ کر کھا گئے، وہ بھی ہو گیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو بنا دیا گیا کیونکہ ڈار صاحب جو ہیں وہ مفروض تھے اور وہ مطلوب تھے، انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھایا تھا سینٹ کا،
اور کیونکہ ان کو جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے جہاز پہ ان کو باہر بھجوا دیا گیا تھا، اور جیسے نواز شریف صاحب کو فارغ بھجوایا گیا اسی طریقے ان کو بھی بھجوا دیا گیا، تو انہوں نے اس بھی نہیں لیا تھا۔ مفتاح اسماعیل صاحب آ گئے، انہوں نے تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہوئے، اور پھر ڈار صاحب آ گئے اور کہا گیا کہ ڈار صاحب آئیں گے تو جناب ڈالر تو ہے وہ تو یوں دوڑ جائے گا۔ ڈار صاحب آئے، انہوں نے مزید ستیہ ناش کیا امپورٹڈ سرکار۔ اس کے بعد اب جناب کاکڑ سرکار کے بعد آئے اورنگزیب صاحب۔ اورنگزیب صاحب آئے تو اورنگزیب صاحب آئی تھنک یہ کیئر ٹیکر بھی تھے۔ اورنگزیب صاحب غیر ملکی تھے، پاسپورٹ ہی نہیں تھا، شہریت ہی نہیں تھی پاکستان کی۔ تو یہ جو الیکشن چور سرکار آئی، انہوں نے اپنی پہلی کابینہ کے اجلاس میں ان کی شہریت بحال کی، اور شہریت بحال کر کے ان کو مشیر خزانہ لگایا، اور اتنا کچھ کیا گیا مشیر خزانہ لگا کر۔ اس کے بعد پھر سینیٹر بنے، پھر سینیٹر بنا کر اور یہ سب کچھ کیا گیا، اور ان کے ہم دیکھ رہے ہیں، اور آئی ایم ایف سے قرض پر قرض لیا جا رہا ہے، اور پچھلے 4 سالوں میں 37,000 ارب روپیہ قرض لیا گیا، 37,000 ارب۔ اور اس طریقے سے اب آتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات۔ پیٹرولیم مصنوعات پوری دنیا میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 ہے، پاکستان کے ناجائز حکمران عوام کو لوٹنے میں، پیٹرولیم مصنوعات میں۔ یہ میرے سامنے چارٹ پڑا ہے اس وقت پوری دنیا کا نہیں، تقریباً 20 ملکوں کا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے یہ ناجائز حکمران نمبر 1 پہ ہیں عوام کو لوٹنے میں۔ اور پاکستان میں سارے کرائسس میں پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کتنا ہوا ہے؟ 72%، 72.22%۔ سب سے زیادہ اضافہ پاکستان کے ناجائز حکمرانوں نے کیا، 192 روپیہ 23 پیسے پر لیٹر، اور یہ ان کا اضافہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ملک ہے کمبوڈیا، اس کا ہے 67%، پاکستان نمبر 1 میں 72% پہ، 72 سے بھی زیادہ، 72% سے زیادہ اضافہ کر کے نمبر 1 پوزیشن پہ ناجائز حکمران۔ کمبوڈیا 67%، ویتنام 49%، اور اس کے بعد سارے ملک جو ہیں سری لنکا، لاکس، یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، یونائٹڈ کنگڈم، جاپان، مالدیپ، آسٹریلیا، فرانس، سنگاپور، گریس، اسرائیل، اور اسرائیل کے بعد دیگر ممالک جو ہیں وہ سارے کے سارے سب کے سب نیچے کی طرف ہیں، نیچے کی طرف، اور کسی کا اضافہ اتنا نہیں ہے۔ پاکستان نمبر 1 پہ، اور ان کے کسی کے 58 روپیہ، 122، 72 روپے، 39 روپے، 89، یہ کنورٹ کر کے بتا رہا ہوں پاکستانی روپی، 80 روپے، 69 روپے، 66 روپے، 53 روپے، 47 روپے، 55 روپے، 94 روپے، کسی کا بھی اضافہ جو ہے وہ 192 روپے نہیں ہے۔ اب کل ایک ڈرامہ کیا گیا، پہلے تو قیمتیں بڑھا دی گئیں اور 520 اور 458 روپے تک بڑھا دی گئی، اور اس کے بعد کل پھر ایک ڈرامہ کیا گیا اور 50 روپے اس میں سے کم کر دیے گئے، اور اس کے بعد ڈھول پیٹا گیا کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کہ قیمتیں کم کر دیں۔ تو یہ پہلے سے ان کا ڈرامہ تھا، اسکرپٹ تھا کہ دیکھتے ہیں قیمتیں بڑھا کے کہ کوئی شور و غوغا ہوتا ہے نہیں، جب شور و غوغا کیا وہ 1500 روپے کرایوں میں اضافہ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا۔ ڈیزل میں کمی نہیں کی، پیٹرول میں کمی کر دی، ڈیزل میں کمی نہیں کی۔ ڈیزل میں کمی نہ کرنے کا مطلب ہے ٹرانسپورٹیشن ساری کی ساری جو ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ ہو یا مسافروں کا آنا جانا ہو، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ قیمتیں بڑھیں گی۔ اور یہ اورنگزیب صاحب جس کو اٹھا کے لایا گیا تھا اور انہی کے کرتا دھرتا، انہی کے سب کچھ، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے کہ ہماری طرف کوئی نہ آئے، اور بس یہ 2 خاندان ہیں، 2-3 خاندان ہیں، ان کو موقع دیا جائے، یہ جو مرضی کریں اور یہ اپنے اپنی موجیں کریں۔ تو یہ ہے پاکستان سے انتقام لیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ انتقام ہے پاکستان سے، پاکستان کے عوام سے، مملکت خدا داد سے۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ہمارے
یہ سوال ہم کرتے رہیں گے کہ جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم نے تو جو کیا سو کیا، جنرل عاصم منیر صاحب ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے اور انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی، اور اس جعلی نظام کو الیکشن چوری کر کے ان کو مسلط کرنے کا پاکستان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا، پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا، کون سا جو ہے وہ ایک فائدہ بتا دیں پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو ہوا ایک فائدہ کسی بھی شعبے میں؟ ان کے لیے، ان ناجائز حکمرانوں کے لیے آئین توڑا گیا، قانون توڑا گیا، جمہوریت کا قتل کیا گیا، انسانی حقوق پامال کیے گئے۔ ان سب میں اس وقت ہمارے ناجائز حکمران آئین شکنی میں، قانون شکنی میں، انسانی حقوق کی پامالی میں، جمہوریت دشمنی میں نمبر 1 ہے، دنیا میں نمبر 1، مہنگائی میں نمبر 1، غربت میں نمبر 1، بے روزگاری نمبر 1، اور دہشت گردی نمبر 1۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آ رہی پھر بھی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی اگلا جو ہے امپورٹنٹ، ایران وہی رجیم چینج، اور ایران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور ایران نے کیا کیا، کل سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور ایرانی سرزمین پر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 2 جہاز، لڑاکا طیارے اور 2 ہیلی کاپٹر ان کو نشانہ بنا ڈالا، اور بمشکل 1-2 پائلٹ بچے، باقی جو ہے لاپتہ ہیں، اور ایران کے عوام تلاش کر رہے ہیں ابھی نندن کی طرح۔ تو پاکستان کے عوام ایران سے ابھی بھی آگے ہیں کہ انہوں نے ابھی نندن کو فوراً پکڑ لیا تھا اور ان کی جان بچائی تھی ہمارے فوج کے جوانوں نے، اور ان کو وہاں سے ریسکیو کیا اور پھر انڈیا کے حوالے کیا ساری دنیا کے سامنے۔ تو ایران ابھی بھی پاکستان سے پیچھے، ایرانی عوام جو ہیں، تو پاکستان نے یہ کیا، اور ایران کل 2 جہاز، ایک F-16 F-15 اور ایک A-10 2، اور اس کے بعد 2 ہیلی کاپٹر، اور یہ امریکن حکام جو ہے انہوں نے تسلیم کر لیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، اس میں بھی کنفرم ہو گیا، امریکی عہدیداروں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ یہ سب کچھ کل ہوا ہے۔ تو ایک طرف وہ ہے، اور کل امریکہ نے جنگ بندی کی اپیل کی 2 گھنٹے کے لیے ایران سے، لیکن ایران نے اس کو انکار کر دیا۔ ایران نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور جنگ بندی کی درخواست مسترد کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ بندی کی درخواست اس لیے مسترد کی گئی کہ امریکہ جو ہے وہ ریسکیو کرنا چاہ رہا ہے اپنے پائلٹس کو جو لاپتہ ہوئے ہیں ان کو، اور اس کے لیے تاکہ ان کے جہاز، کیونکہ ریسکیو کے لیے 2 ہیلی کاپٹر تھے، ان کو بھی نشانہ بنا ڈالا، اور ریسکیو کرنا چاہ رہا ہے جو لاپتہ ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے امریکی حکام کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں، تو اس لیے جنگ بندی کی درخواست کی گئی تھی لیکن نہیں مانی گئی۔ اور ہماری خارجہ پالیسی جو ہے یو اے کے بعد، اب یو اے نے $3.5 ارب واپس مانگ لیا ہے، اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ واپس کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی کل سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون کال، ان کو فون کیا گیا، اور اسحاق ڈار صاحب نے، اور اب سعودی عرب بھی جو ہے وہ بھی اپنے پیسے واپس مانگے گا، اور کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یو اے اور سعودی عرب دونوں ممالک جو ہیں غالباً یہی چاہتے تھے، نمبر 1 پاکستان سے مطالبہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے آپ ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ میں ان کو سپورٹ کریں۔ تو پہلا یو اے نے ہاتھ کھینچ لیا، اب سعودی عرب کی طرف سے بھی ایسی ہی فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے سعودی عرب بھی اپنے پیسے واپس مانگ لے، کیونکہ پہلے بھی بڑی مشکل سے انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا اور ویور دی تھی، لیکن اب شاید وہ بھی پریشان ہے۔ تو صدر ٹرمپ کو جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے ہیں، اور ان کے لیے سبکی کا سامنا ہے، نہ صرف اندرون امریکہ بلکہ بیرون دنیا میں بھی، اور یورپ جو ہے وہ فل انجوائے کر رہا ہے، اور یورپ اور نیٹو جن کو دھمکیاں دے رہے تھے، تو صدر ٹرمپ کے لیے، ٹرمپ انتظامیہ کے لیے اس وقت مشکل ترین دن ہے۔